چکی ہیں یا دوسروں کے رویے آپ کو تھکا چکے ہیں، آپ کو چور چور کر چکے ہیں؟ کیا آپ بھی دوسروں کو اگنور کرنے سے خود کو گرا ہوا محسوس کرتی ہیں، نیچا محسوس کرتی ہیں؟ کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب بس اب آپ نے بہت دوسروں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، اب آپ کو خود کے لیے زندگی گزارنی چاہیے؟ بعض اوقات ہم ایسے رشتوں کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایسے رشتوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، محبت کی، وقت کی، جذبات کی، جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جذبات کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہوتے ہیں، اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں ہماری محبت کی، ہماری جو لگن ہوتی ہے، جو کھنچاؤ ہوتا ہے جو ہمیں ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن انہیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن ہم جو ہے نا ہر وقت ان سے وقت کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو مجھے وقت دو، مجھے تمہارا وقت چاہیے، اور وہ آپ کو اگنور 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 ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے انہیں اس بات کا اندازہ دلا دیا ہے کہ آپ ان کے پیچھے مر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اور منوں مٹی تلے دبی ہوئی ایسی ماؤں، ساسوں، دادیوں، نانیوں کو بھی دیکھا ہے جو ساری زندگی دوسرے رشتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، محبت کی بھیک مانگ مانگ کر، وقت مانگ مانگ کر آخر منوں مٹی تلے جا دبتی ہیں۔ لیکن جو آس پاس کے رشتے ہوتے ہیں انہیں آپ کی کوئی قدر نہیں ہوتی، انہیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہوتا، انہیں صرف خود سے محبت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو خود غرض کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے بھی جو ہے نا وہ خود غرض بننا ہے۔ یہ ساری گیم جو ہے نا وہ یہ ہے نا کہ جب آپ کسی رشتے کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے دیتے ہیں، اسے سر پر بٹھا لیتے ہیں، اسے محبت دیتے ہیں، اسے وقت دیتے ہیں، اس کی ساری نیڈس کو پورا کرتے ہیں، آپ کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آپ جو ہے نا اس کی نظر میں نتھنگ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا اپنی قدر بڑھانی ہے؟ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ آپ نے سے کون سی غلطیاں کی ہیں جس سے آج آپ کو جو ہے نا رشتوں میں اگنورنس مل رہی ہے، ناقدری مل رہی ہے، محبت آپ چاہتی ہیں لیکن آپ کو نہیں مل رہی۔ کیوں؟ صرف آپ کی غلطیاں ہی ہیں جس سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ کو بری لگے گی لیکن آپ ایکسیپٹ کریں گی اور اس پر محنت کریں گی تو یقین کریں اپنے رشتوں کو خوبصورت بنا دیں گی۔ پہلی غلطی آپ کو میں نے بتا دی کہ آپ نے کچھ زیادہ ہی انہیں اہمیت دے دی، انہیں محبت دے دی، انہیں سر پہ بٹھا لیا۔ بالکل اہمیت دیں، محبت دیں، عزت دیں، وقت دیں، لیکن یہ بھی جو دیکھیں نا کہ اگلا کس طریقے سے آپ کی چیزوں کو لے رہے ہے۔ اگلا بندہ جو ہے وہ قدردان ہے بھی یا اسے قدر ہی نہیں ہے آپ کے وقت کی، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ اسے وقت دے رہی ہیں یا نہیں۔ اب آپ نے اسے قدر دلانی ہے کس طریقے سے؟ اگر کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے، یو ہیو ٹو اگنور دیم۔ اب آپ بھی اسے اگنور کرنا شروع کر دیں، آپ اس کی باتوں کو اہمیت نہ دیں۔ اگر وہ آپ کو 30 بندوں میں 2 بندوں میں ذلیل کر دے، آپ اس کو فور گرانٹیڈ کر دیں، آپ بالکل بے فکر ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ آپ اس کی باتوں کو، اندر تو آپ کو چبھ رہی ہوں گی لیکن بظاہر آپ نے یہ دکھانا ہے کہ آپ کو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کو اس کی باتوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی آپ کے لیے اس کی باتیں۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کو جو ٹارچر کر رہا ہوگا نا وہ بندہ، وہ کرنا چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی آپ جیسے آپ کو کوئی بندہ آگے کچھ کہہ دیتا ہے، پھر آپ جا کے اس کو بولتے ہیں کہ تم نے مجھے ایسا بولا مجھے برا لگا۔ اب اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس بندے کی یہ کمزوری ہے، اس بندی کی، اب میں نا اسے اس طریقے سے جو ہے نا ٹارچر کروں گا، اگنور کر کے اس کو تکلیف دوں گا تاکہ یہ میرے پیچھے بھاگے۔ اس بندے کو نا آپ کو اس کے پیچھے بھاگتے دیکھنے کی عادت اور مزہ پڑ جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اسے اگنور کرنا ہے اور اس نے مزید اس بات کو بار بار دہرانا ہے اور مجھ سے پوچھنا ہے، اور وہ مزہ ہے، وہ سمجھے گا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں کوئی جو یہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، میرے پیچھے بھاگ رہی ہے، یا مجھ سے وقت مانگ رہی ہے یا محبت مانگ رہی ہے۔ دیکھیں ہمیشہ مانگی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا وہ حقیر ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو بے نیاز ہے اور جو دیتا تو ہے لیکن پھر سوال نہیں کرتا۔ لیکن انسان جب دیتے ہیں نا، یقین کریں وہ باتوں کا بھرا ہوا، تانوں کا بھرا ہوا اور جو ہے نا ذلیل کیا ہوا، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ کوئی چیز بھی ہو۔ تو کوشش کریں کہ انسان سے، دیکھیں آپ مثال لیں، اگر آپ کسی انسان سے کوئی چیز مانگتے ہیں
جیسے آپ کسی کو بولتے ہیں کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں یا میرے پاس گھر میں یہ سہولت نہیں ہے، میرے حالات تنگ ہیں، تو ایک دو دفعہ تو آپ کو ہمدردی میں آ کے وہ چیز دے دے گا، لیکن جب اگلی بار آپ مانگیں گے نا تو آپ کو دے گا تو حقیر سمجھ کے دے گا، تنگ ہو کر دے گا۔ تو اسی طریقے سے وقت بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے مانگ رہے ہیں محبت کی بھیک تو یقین کریں پھر آپ کو تنگ ہو کر وہ دے گا، وہ محبت آپ کو پسند نہیں آئے گی، الٹا وہ محبت آپ کو اندر سے جھنجھوڑ رہی ہوگی کہ کیوں آخر میرے اندر ایسی کون سی کمی ہے یا میں نے اپنے رشتے میں ایسی کون سی کمی چھوڑ دی ہے جو یہ انسان اتنی حقیر طریقے سے مجھے محبت کرتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے۔ آپ کے دل میں مختلف سوال آئیں گے، آپ کے دل میں مختلف شکوک آئیں گے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا، جب آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ رشتے آپ کے قدموں میں آ جائیں، آپ کے غلام بن جائیں، آپ بس ایک فارمولہ لگائیں، بس آپ محبت مانگیں گے، تھک چکی ہیں۔ دیکھیں ہر رشتے میں اللہ نے محبت ڈالی ہے، لیکن آپ کسی رشتے کے پیچھے سے پاگلوں کی طرح بھاگیں گے، بچوں کی طرح محبت۔ دیکھیں بچہ بھی اگر ماں کو تنگ کرتا ہے کہ چیز تو ماں بھی اکتا جاتی ہے، تو آپ نہ کسی کو اپنے آپ سے اکتائیں نہ، بلکہ الٹا اب آپ نے کیا فارمولہ لگانا ہے، آپ نے نا اس بندے یا بندی کو اگنور کرنا شروع کر دینا ہے بھائی، فل اگنور مارنا ہے آپ نے۔ اب وہ آپ کو کوئی بات کرے نا، آپ نے اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دینی بھائی، آپ خود کو ایسے بنا لیں کہ آپ بہت بڑی چیز ہیں، حالانکہ آپ جو بھی ہیں ہم اپنے آپ کو نا اللہ کا بندہ بنا لیتے ہیں، زمین پہ لگا ہوا انسان، ڈاؤن ٹو ارتھ، اور پھر ہاں اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پاگل کا بچہ ہے اور جو ہے نا اسے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کو میں ذلیل کر رہا ہوں، خوار کر رہا ہوں، ٹائم نہیں دے رہا، وقت نہیں دے رہا، اس کو ذلیل کر رہا ہوں، 6 بندوں میں باتیں سنا رہا ہوں، کبھی کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ میں کمیاں نکالیں گے، آپ میں وہ بندہ نقص نکالے گا، کیوں؟ وہ تو دماغی مریض ہے، وہ آپ کو دماغی مریض بنا دے گا۔ بس آپ کوشش کریں ایسے لوگوں سے دور رہنا شروع کر دیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیں، اور ایسے لوگوں کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں کسی کے آگے کہ بھائی اس نے ایسا کیا ایسا کیا، اس کو زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، دیکھو میں جو کر رہا ہوں وہ میرے آگے آ رہا ہے۔ وہ آپ کے جو ہے نا جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا اپنی کمزوری کسی کو نہ بتائیں، وہ آپ کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا جس سے آپ کی رگ دبتی ہے وہ پکڑ لیتا ہے، پھر وہ آپ کو ذلیل کرنا شروع کرتا ہے۔ کسی انسان کو کبھی یہ احساس ہی نہ کرائیں کہ آپ اس کے بغیر مر جائیں گے یا آپ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، یا جو ہے نا وہ نہیں ہوں گے تو آپ نہیں ہوں گے۔ یہ ساری باتیں محبتوں میں بالکل ہوتی ہیں، لیکن کچھ سال میں کچھ عرصے میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ انسان آپ کو جو ہے نا اس محبت کی جگہ حقارت سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کسی بھی رشتے کی خوبصورتی، کسی بھی رشتے میں محبت لگاؤ، اب آپ نے اس سے دور رہنا ہے۔ دور کا مطلب یہ کہتے ہیں رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتی، لیکن تھوڑا دور ہو جائیں، تھوڑا کٹ جائیں، اپنی باؤنڈریز بنا لیں، کیونکہ دیکھیں آپ نے اس بندے کو اتنی چھوٹ دی کہ باؤنڈریز میں آئے تو اس نے آپ کو ذلیل کیا یا آپ کو اگنور کیا یا آپ کو فور گرانٹیڈ لیا۔ اب آپ نے اپنی باؤنڈریز بنانی ہے کہ بھائی تمہاری یہ بات جو ہے نا مجھے بری لگتی ہے، اگر تم اچھی بات نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ فضول بات بھی نہیں کرو گے، میری بھی عزت ہے، میرا بھی مقام ہے، میں اگر نہیں کر سکتا تو اوکے، اٹس اوکے، دور ہو جائے، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اس بندے کو ایسا فیل کرائیں کہ اس کا رویہ آپ کو کوئی فرق نہیں دے رہا، کوئی فرق جو ہے نا آپ کو نہیں پڑ رہا۔ کئی ایسے رشتے ہوتے ہیں میاں بیوی یہ بھی جو ساری زندگی گزارا ہے، کیوں؟ ہم بیویاں جو ہے نا سادی طبیعت کی ہوتی ہیں، بیوقوف ہوتی ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا شوہر ہم سے محبت کرے، ہمیں وقت دے، ہمارے پاس بیٹھا رہے، ہمارے ساتھ ساری دنیا کے حال احوال کرے، لیکن اصل میں سے نہیں ہوتا۔ شوہروں کو جو ہے نا دوستوں میں اور باہر بہت خوشی ہوتی ہے عام رشتوں میں، لیکن بیویوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ ہم بیویوں نے ہر ٹائم میسر ہوتی ہیں، وہ آفس سے آتے ہیں ہم ان کے پیچھے 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 گھومے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور بس جو ہے نا تو کوشش کریں بس آپ کے نا ایسے بندے کو تھوڑا دور ہو جائیں، رشتوں کو توڑی نہیں۔ میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہی کہتی ہوں، رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، رشتوں پر محنت کر کے انہیں بنانا ہے خوبصورت آپ نے۔ اب یہ بھی محنت ہے آپ کی، اب آپ خود کو اگر بھاری کرنا چاہتی ہیں، قدردان کرنا چاہتی ہیں نا، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اگر آپ بھاری نہیں ہیں نا تو خود کے نیچے پتھر باندھ لیں تاکہ آپ ایک جگہ بھاری ہو کے ٹک جائیں۔ تو خود کو جو ہے نا ذلیل مزید بس اب کرانا چھوڑ دیں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے، دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہے، آپ نے اس کے اندر ہر ٹائم نہیں گھسنا، ہر رشتے کو اسپیس دیں، اور خود کو عزت، اہمیت، قدر دینے کے لیے آپ ان رشتوں سے تھوڑا دور ہو جائیں، تھوڑا سا ہچکچاہٹ اختیار کر لیں۔ یقین کریں یہ رشتے آپ کے غلام بن جائیں گے، آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے گھومیں گے۔ پہلے آپ کے پیچھے پیچھے گھومیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ویسے کی ویسے پاگل ہو جانا شروع کر دیں، ان کے پیچھے گھومنا شروع کر دیں، نہیں، آپ نے مزید اگنور کرنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وہ فارمولہ ہے نا
جو ہر کوئی اپنی زندگی میں لگاتا تو ہے پر بتاتا کسی کو بھی نہیں ہے. اب ان بندوں کو آپ بالکل اہمیت دینی چھوڑ دیں گے. دل میں آپ محبت کریں. اگر وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کو وقت دینا شروع کر دیں گے, یقین کریں آپ مجھے دعائیں دیں گے. حجابی ہو میں کرنے میں بہت زبردست مشورہ یہ تھا. اب دیکھیں بعض اوقات اسکول میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ لڑکیاں ہوتی تھیں, میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا, تو گروپس بنے ہوئے تھے, تو میں پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا تھا, ہر کوئی ایسا کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہی ہوگا کہ میں نا ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی, کیونکہ میں پڑھاکو لڑکی ہوتی تھی اور ہر لڑکی مجھ سے چڑھتی تھی کہ یہ تو فرسٹ آ جاتی ہے, یہ تو پڑھتی رہتی ہے. وہ لڑکیاں جو ہے نا وہ شعر و شاعریاں اور موبائل کی باتیں اور یہ اور وہ ادھر ادھر کی باتیں گپے شپے, اور مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک دم میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے مجھے بالکل فور گرانٹیڈ کرنا شروع کر دیا, اگنور, مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بس میں نے, وہ مجھ سے بات کرے میں ان کی بات کا جواب ہی نہ دوں, وہ ایک طرف بیٹھے تو میں دوسری طرف جا کے بیٹھ جاؤں. اس طریقے سے کرتے کرتے میں نے اتنا اگنور کیا نا, یقین کریں پوری کلاس کی لڑکیاں میرے قدموں میں ہوتی تھی. تو بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو صرف اس بات کی مثال اسی لیے دے رہی ہوں کہ میری پیاری بہنوں, ہم لوگوں نے اپنے رشتوں میں اپنی قدر گنوا دی ہے. پوری زندگیاں لگا کے ہم عورتیں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں بناتے ہیں, لیکن وہی بچے وہی شوہر جو ہے نا ایٹ دا لاسٹ ڈے ہماری عزت نہیں کرتے, ہماری قدر نہیں کرتے. ہم لوگ بعض عورتیں بہت بولتی ہیں, ہمارے شوہر تو بہت کرتے ہیں, لیکن یقین کریں یہ جو طبقہ ہے نا یہ ایسا ہوتا ہے, اسے اپنی عزت کروانی پڑتی ہے. تو اگر آپ کو بھی معاشرے میں اپنی عزت کسی سے کروانی ہے تو بس اب آپ نے اپنی زندگی میں فارمولا لگانا ہے. تو چلے تھوڑا سا آتے ہیں اپنے بلاگ کی طرف. یہ جناب یہ رمضان کا بلاگ ہے, شوٹ کرے تو میں ابھی کہیں بہت زیادہ مصروف تھی. اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے چھوٹی سی جو مجھے آئی ہوئی ہے میرے اوپر. میں ویڈیو اتنی زیادہ شوٹ بھی نہیں کر پاتی, اور ریکارڈنگ ابھی بھی بلیو میں سحری میں پراٹھے فرائی کر رہی ہوں, اور میں جو ہے نا ویڈیو شوٹ وائس اوور کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے. اس طریقے سے جو ہے میری زندگی مصروف ہو گئی ہے. آلو گوشت میں نے بنا لیا تھا, مکس پکوڑوں کا بنایا تھا, آلو چھیل کے رکھ لیے تھے, ہری مرچوں کو کٹ لگا لیا تھا, بیسن بنا کے رکھ لیا تھا, ساتھ میں بریانی کو دم دے دیا تھا, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آج میں لذیذہ کھیر بنا رہی تھی, کیونکہ لذیذہ کھیر کا ڈبہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ وی کانٹ افورڈ اٹ. مطلب ہر زندگی کے ہر پہلو میں تو ہم وہ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا چلے بہت ساری بنانی ہے. چاولوں کو میں نے بھگو لیا, جوسر میں ڈال دیا, گرائنڈ کر کے دودھ میں ڈال دیا, بادام پستے چینی لاسٹ میں ڈالیں جب چینی آپ کے چاول گل جائے. آپ نے ڈال دی الائچی بھی پیس کے آپ نے چاولوں میں ہی ڈال دی. یہ کھیر آپ کی مزیدار انسٹنٹ تیار ہوگی, آپ خود کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ بہت زبردست. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں نارملی ہم کچے چاول چلا دیتے ہیں, پک جاتے ہیں, ان کو گرائنڈ کر لیتے ہیں, دودھ ڈال دیتے ہیں, کھیر بن جاتی ہے. لیکن آپ اس طریقے سے کھیر بنا کے دیکھیں, بالکل لذیذہ کھیر, اور کیوڑا ایسنس آپ نے ضرور ڈالنا ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو جناب یہی زندگی ہوتی ہے. ہم اس زندگی کو نا خود کے لیے بہت, اگر اس زندگی ہم تھوڑے سے فارمولے لگائیں اور تھوڑا سمجھداری سے کام لینا, تو ہم ان رشتوں کو اپنے قدموں میں لا کے پھینک سکتے ہیں. اور اپنے آپ کو, ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اسپیشل فیل کرائے, کوئی مجھ سے محبت کرے, لیکن دوسرا اپنے میں اتنا مگن ہوتا ہے نا, تو وہ آپ کو باریکیوں کبھی بھی نہیں سمجھے گا. باریکی جو ہے نا آپ نے اگلے بندے کو سمجھانی پڑے گی. تو کس طرح سمجھانی ہے یہ تو آپ لوگوں کو میں نے سمجھا دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے. نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ کا ذکر شکر کریں. زندگی میں تعلق بنانا ہے کسی سے, اللہ سے بنائیں. یہ جو تعلق ہے, جو رشتے ہیں, یہ تو ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے جو گزر رہے ہیں. لیکن اصل جو تعلق ہے نا وہ ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ بنانا چاہیے. لوگوں کے پیچھے بھاگ کے خود کو ذلیل کرنا ہی ہم ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے نا دنیا میں آخرت میں, آپ چاہتے ہیں دنیا میں لوگوں کی محبت, تو بیسٹ فارمولا اللہ کی محبت ہے. جب آپ اللہ کی محبت اپنی زندگی میں لائیں گے, مطلب اپنا تعلق جو ہے نا اللہ سے بنانا شروع کریں گے. ہر ٹائم بیٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں, اللہ کا شکر کرے. ہر عصر کی نماز کے بعد یا معزز 41 مرتبہ آپ عصر کی جمعے کے دن ضرور پڑھا کریں. یقین کریں پورے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی, لوگ آپ کا نام لیں گے تو بہت عزت سے محبت سے لیں گے. چلیے اتنی آپ سے اجازت. اگر آپ کو ولاگ ذرا صحیح پسند آیا ہو ضرور جو ہے آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا, کمنٹ ضرور کیجیے گا. پورا رمضان کمنٹ میں آپ لوگوں نے بہت چوری کی ہے بہت زیادہ. تو لیکن یہ کہ اب عید آ چکی ہے, گزر چکی ہے, اب جو ہے نا کمنٹ کرنا ہے, مجھے بتانا ہے ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی. بس لیتی ہوں آپ سے اجازت. ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.